یہ موبائل جب سے آ چکا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ جب سے شروع ہو چکا ہے، تنہائی والی برائیاں بہت ہی عام ہو چکی ہیں۔ آج سے 20-30 سال پہلے کسی تنہائی والے گناہ کو کرنے کے لیے انسان کو ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑتے تھے۔ ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی انسان وہ تنہائی والا گناہ نہیں کر پاتا تھا کبھی کبھار۔ لیکن آج موبائل نے انسان کے لیے اتنی سہولت فراہم کر دی، اتنا آسان ہو گیا تنہائی والا گناہ، اتنا آسان ہو گیا کہ ایک کلک پر 10 روپے والے ریچارج پر 50 روپے والے ریچارج پر آپ کو 50 MB 100 MB آرام سے مل جاتے ہیں، اور 50 اور 100 روپے میں ایک کلک پر انسان تنہائی والے گناہ کو کر بیٹھتا ہے۔ ریاکاری کے طور پر اگر کسی جائز چیز کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، دکھاوے کے طور پر کوئی عورت کسی کو دکھانے کے لیے سونا پہنتی ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ سونا ایسی عورت کے لیے کل قیامت کے دن آگ کے انگاروں کی شکل اختیار کر لے گا۔ ریاکاری کے طور پر اگر کسی جائز چیز کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، دکھاوے کے طور پر کوئی عورت کسی کو دکھانے کے لیے سونا پہنتی ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ سونا ایسی عورت کے لیے کل قیامت کے دن آگ کے انگاروں کی شکل اختیار کر لے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی تعریف، بڑھائی و کبریائی اس ایک اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے اس کائنات میں انسان کی استعمال کے لیے ہر قسم کی چیز کو پیدا کیا، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان چیزوں کا صحیح استعمال کس طرح کیا جائے اور ان چیزوں کا غلط استعمال کرنے پر اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں کیا سزائیں ہیں، ان تمام باتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک بتا دیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصیت کے ساتھ
میرے اور آپ کے آخری نبی سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اس ناقص حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ و پردہ نشین خواتین اسلام، آج اس جمعہ کے موقع پر جس موضوع کو لے کر آپ کے پیش نظر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے موبائل رحمت یا زحمت۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ ہم لوگوں نے اس موضوع کے حوالے سے چند باتوں کو سنا تھا۔ ہم نے سنا تھا کہ موبائل ہمارے لیے رحمت بھی ہے اور یہ موبائل ہمارے لیے زحمت بھی ہے۔ اگر یہ موبائل اچھے ہاتھوں میں ہو تو موبائل رحمت بن جاتا ہے، اور اگر یہ موبائل برے ہاتھوں میں ہو تو یہ موبائل زحمت بن جاتا ہے، نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ اور موبائل ہمارے لیے کس طرح رحمت ہے اس کو بھی ہم نے سنا تھا، اور یہ موبائل کس طرح ہمارے لیے زحمت ہے اس کو بھی ہم نے سنا کہ یہ موبائل ہمارے لیے زحمت ہے اس وقت جب کہ ہم اپنے موبائل پر رنگ ٹون کی جگہ کسی میوزک کو سیٹ کریں گے، کسی گانے بجانے کی آواز کو سیٹ کریں گے۔ یہ موبائل زحمت ہے ہمارے لیے اس وقت جب کہ ہم اس موبائل سے گانا بجانا سنیں گے۔ یہ موبائل زحمت ہے ہمارے لیے اس وقت جب کہ ہم اس موبائل سے تصویر کشی کریں گے، فوٹوگرافی کریں گے، ویڈیوگرافی کریں گے۔ یہ موبائل زحمت ہے ہمارے لیے اس وقت جب کہ ہم اس موبائل کے ذریعے 2-4 منٹ میں ہونے والی بات کو آدھا گھنٹہ اور 1 گھنٹہ لگا دیں گے۔ مختصر سی بات کو، چھوٹی بات کو اگر ہم موبائل پر طویل کر دیں گے، زیادہ دیر تک ہم موبائل پر گفتگو کریں گے۔ اسی طرح یہ موبائل ہمارے لیے زحمت ہے اس وقت جب کہ ہم اس موبائل کو راتوں میں دیر تک جاگ کر استعمال کریں گے۔ ان ساری باتوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے سنا تھا کہ ان کاموں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا سزا دینے والا ہے۔ تصویر لینے والے لوگوں کے بارے میں ہم نے حدیث کو سنا تھا، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون۔ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر نکالنے والے لوگوں کو دیں گے، فوٹو لینے والے لوگوں کو دیں گے۔ اب آئیے چلتے ہیں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، موبائل ہمارے لیے کب زحمت بن جائے گا، موبائل کب ہمارے لیے نقصان والا بن جائے گا، آج کے اس خطبہ جمعہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والوں کو اور بولنے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو معزز حاضرین، موبائل جیسا کہ ہم نے معلوم کیا کہ یہ انسان کی آج اشد ضرورت بن چکا ہے۔ موبائل کے بغیر انسان کا جینا دشوار ہو چکا ہے، اس کا زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے۔ جب سے اس موبائل کی ایجاد ہوئی ہے، انسان کی زندگی میں تبدیلی آ چکی ہے، انسان کا لائف اسٹائل چینج ہو چکا ہے۔ انسان آج سے 20-25 سال پہلے جس طرح کی زندگی گزارتا تھا، جس طرح کی سیدھی سادی زندگی گزارتا تھا، جس طرح نیکی والی زندگی گزارتا تھا، آج موبائل کے آنے پر انسان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ اور یہ موبائل ایک پہلو اس کا رحمت والا، اور یہی موبائل دوسرا پہلو اس کا زحمت والا۔ تو یہ موبائل ہمارے لیے زحمت بن جائے گا اس وقت جب کہ ہم اس موبائل سے کسی انسان اور مسلمان کو تکلیف دیں گے۔
اگر اس موبائل سے ہم کسی کے دل کو دکھاتے ہیں، اس موبائل سے کوئی ایسا ہم کام کرتے ہیں جس سے ہمارے ساتھی کو، کسی انسان کو، کسی مسلمان کو دلی صدمہ پہنچے، اس کو ٹھیس پہنچے، اس کو کوئی رنج اور غم لاحق ہو جائے، اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، کسی بھی قسم کی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف اگر اس موبائل کے ذریعے سے ہم کسی انسان اور مسلمان کو دیتے ہیں تو یہ موبائل ہمارے لیے زحمت بن جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے احباب، خصوصیت کے ساتھ بہت سارے نوجوان اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو موبائل کے ذریعے سے بہت ساری تکلیفیں دیتے ہیں۔ اگر کوئی نوجوان کوئی نیا سم کارڈ خرید لیتا ہے، کوئی نیا نمبر لے لیتا ہے، تو اس نئے نمبر سے اپنے ساتھیوں کو کال کرتا ہے، بار بار اس کو مسڈ کال دے کر اس کو تنگ کیا جاتا ہے، یا پھر اس کو بار بار کال کر کے اجنبی آدمی کی طرح اس سے بات کر کے اس کے اندر ڈر اور خوف پیدا کیا جاتا ہے۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں کو کال کر کے، فون کر کے لڑکیوں کی آواز میں بات کرتے ہیں۔ غلط طریقے سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جس کو کال کیا جا رہا ہے سامنے والے کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ آج نوجوان غلط آئی ڈی بنا کر، چاہے وہ ای میل آئی ڈی ہو یا پھر فیس بک کی آئی ڈی ہو، غلط آئی ڈی بنا کر، لڑکیوں کے نام سے آئی ڈی بنا کر خود اپنے دوستوں کو ستاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو ستاتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، اگر ہم موبائل کا اس طرح غلط استعمال کریں گے تو ہمارا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوگا، مسلمان کی لیسٹ سے ہمارا نام نکل سکتا ہے، اسلام کے دائرے سے ہمارا نام نکل سکتا ہے، کیونکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ایک سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیتا ہے، نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ اس کی دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے ہم لوگ مسلمانوں کو تکلیف ہی تکلیف دے رہے ہیں، ان کے دلوں کو دکھا رہے ہیں، پھر بھی آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسی طرح یہ موبائل ہمارے لیے رحمت سے زحمت بن جائے گا اس وقت جب کہ ہم اس موبائل کو غلط استعمال کرتے ہوئے اس پر گیم کھیلیں گے۔ موبائل پر آج بہت سارے گیم موجود ہیں۔ آج مسلمان لوگ، نوجوان نسل موبائل کو اتنا زیادہ استعمال کرتی ہے، اتنا زیادہ استعمال کرتی ہے، اتنا زیادہ گیم کھیلتے ہیں کہ گیم کھیلنے کے چکر میں آج نمازیں چھوٹ رہی ہیں، گیم کھیلنے کے چکر میں آج قرآن کی تلاوت چھوٹ رہی ہے، گیم کھیلنے کے چکر میں اللہ کا ذکر و اذکار چھوٹ رہا ہے، گیم کھیلنے کے چکر میں دعوت و تبلیغ سے آج ہم دور ہو رہے ہیں، گیم کھیل کھیل کر ہم لوگ آج اللہ کی ناراضگی کو مول لے رہے ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو لایانی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، بیکار کی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء
तर्कुहु मा ला यानिही। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन मुसलमान वो है जो लायानी चीज़ों को छोड़ देता है। लायानी चीज़ें यानी बेकार की चीज़ें, जिन चीज़ों से इंसान का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि जिन चीज़ों से इंसान का वक्त बर्बाद होता है, जिन चीज़ों से इंसान का टाइम बर्बाद होता है, उन चीज़ों को, उन कामों को लायानी काम कहते हैं। और यहाँ पर तिरमिज़ी की हदीस में कहा गया कि बेहतरीन मुसलमान वो है जो लायानी चीज़ों को छोड़ देता है, जो बेकार की चीज़ों को छोड़ देता है, जो बेकार की चीज़ों में नहीं पड़ता, उनसे दूर हट जाता है। आज ये मोबाइल पर गेम क्या हैं? लायानी चीज़ें हैं, बेकार की चीज़ें हैं। कुछ भी फ़ायदा इंसान को इन गेम से नहीं होता। वक्त बर्बाद करने के अलावा, अपने टाइम को पास करने के अलावा, अपनी ज़िंदगी के लम्हात और घंटों को वेस्ट करने के अलावा इन गेम्स में किसी भी किस्म का इंसान को फ़ायदा नहीं होता। इस्लाम में, शरीयत में वो गेम जायज़ हैं, वो खेल जायज़ हैं जिससे इंसान को कोई जिस्मानी ताकत पहुँचे। इंसान के जिस्म में अगर कोई ताकत पहुँचाने वाले खेल हैं, गेम हैं, तो इंसान उन गेम को खेल सकता है, उन खेल को खेल सकता है। लेकिन ऐसा खेल जिसके खेलने से इंसान का टाइम बर्बाद हो रहा है, पबजी को ले लीजिए, कितना ही बदतरीन गेम है, कितना ही नौजवानों को इस गेम ने अपने आप में डुबो दिया है। पबजी खेलने के चक्कर में नौजवान नस्ल आज बर्बाद हो चुकी है। कई नौजवानों की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, पबजी गेम खेलकर उनके दिमाग खराब हो चुके हैं, मेंटल हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। पबजी खेल खेलकर उनके हाथों में आज किसी कलम को पकड़ने की ताकत नहीं है। नाम लिखने के लिए अगर पबजी खेलने वाला नौजवान अपने उंगलियों में पेन पकड़ता है, कलम पकड़ता है, तो कमज़ोरी की वजह से उसकी उंगलियां आज कांप रही हैं, ग्रिप उसे वहाँ पर मिल नहीं पा रहा है कलम पकड़ने के लिए, पेन पकड़ने के लिए। नौजवान, बहुत सारे बच्चे नींद की हालत में भी अपनी उंगलियों को चलाते हैं, सोकर नींद की हालत में अपनी उंगलियों को चलाते हैं, कहीं बैठे हुए हैं उनकी उंगलियां हरकत कर रही हैं। खेल खेल कर इतने दीवाने हो चुके हैं, इतना मेंटली खुद अपने आप को उन्होंने ख़राब कर लिया है। अल्लाह की पनाह, अगर हम इन लायानी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, इन बेकार की चीज़ों को अगर हम नहीं छोड़ेंगे, तो फिर अल्लाह ताला के पास हमारी बहुत बड़ी पूछ होने वाली है। ये मोबाइल हमारे लिए एक नेमत है, ये मोबाइल हमारे लिए एक रहमत है, लेकिन यही मोबाइल हमारे लिए ज़हमत बन जाएगा जब हम इस मोबाइल पर गेम खेलेंगे। ये पबजी गेम असल में यहूदियों की एक बड़ी साजिश है, एक बड़ी साजिश। इस खेल में, इस गेम में कुरान मजीद के कुछ नक्शे बताए जाते हैं, कुरान मजीद को वहाँ पर गोली से उड़ाया जा रहा है। इस गेम में मस्जिद के कुछ नक्शे बताए जाते हैं, मस्जिद में घुसकर कुछ लोगों को गन से उड़ाया जा रहा है। इस गेम में खाने काबा का नक्शा बताया जाता है, खाने काबा को गन से उड़ाया जा रहा है। ये यहूदियों की एक साजिश है मुसलमानों के दिमागों को तब्दील करने के लिए, मुसलमानों के दिमागों को कमज़ोर करने के लिए, खुद मुसलमानों को जिस्मानी तौर पर कमज़ोर करने के लिए ये लोग इतनी गहरी चालें चलते हैं, मुसलमानों को पता भी नहीं होता। इंटरनेट ये यहूदियों की ईजाद है, मोबाइल ये यहूदियों की ईजाद है। जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ हम देखते हैं और जिसको हम समझते हैं कि यह हमारी आसानी के लिए है, हम समझते हैं कि इसमें हमारी सहूलत है, हम समझते हैं कि इससे हमारा बहुत सारा वक्त बच जाएगा, लेकिन हकीकत में यह तमाम चीज़ें मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए है, ये मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए है। यहूदी जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, यहूदी जानते हैं कि दज्जाल का ज़ुहूर होने वाला है, यहूदी जानते हैं कि इमाम महदी का ज़ुहूर होने वाला है, यहूदी जानते हैं कि मुसलमानों के दरमियान और यहूदियों के दरमियान इस कायनात में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। इतनी बड़ी जंग
کہ دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی قیامت تک ہوگی۔ اتنی بڑی جنگ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان میں ہونے والی ہے، لیکن یہ یہودی اس جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اس جنگ کی تیاری کر رہے ہیں کہ جب مسلمان یہودیوں سے لڑنے کے لیے آئیں تو ان کے جسم کمزور ہو جائیں، ان کے ہاتھ میں تلوار پکڑنے کی طاقت نہ ہو، ان کے ہاتھ میں کسی ہتھیار کو پکڑنے کی طاقت نہ ہو، ان کے ذہن کو اسلام سے دور کر دیا جائے، ان کے ذہن کو مختلف کر دیا جائے۔ یہ یہودیوں کی چال ہے۔ یہ پب جی گیم یا اس طرح کے جتنے بھی گیم انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں، موبائل اپلیکیشنز میں دستیاب ہیں، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ موبائل کو رحمت کے طور پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ موبائل زحمت بن جائے گا ہمارے لیے اس وقت جب کہ ہم اس موبائل سے اس طرح کے بیکار کے گیم کھیلیں گے اور اللہ کی ناراضگی کو ہم مول لیں گے۔ یہ وقت اللہ کی نعمت ہے، اس وقت کو ہم برباد کر دیں گے۔ گیم کھیل کھیل کر اگر اس وقت کو ہم برباد کر دیں گے، یہاں پر نماز کے وقت میں مؤذن پکار رہے ہیں نماز کے لیے، لیکن موبائل کھیلنے کے چکر میں اتنے مہو ہیں، اتنے ہم ڈوبے ہوئے ہیں کہ نہ اذان کی آواز آ رہی ہے، نہ کسی نماز کی آواز آ رہی ہے۔ بس ہم گیم کھیلنے کے چکر میں اپنے وقت کو برباد کرتے جائیں گے تو ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی برباد ہونے والی ہے۔ اسی طرح یہ موبائل ہمارے لیے رحمت سے زحمت بن جائے گا اس وقت جب کہ اس موبائل کے ذریعے ہم تنہائی والے گناہ کریں گے، تنہائی والے گناہ۔ یہ موبائل جب سے آ چکا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ جب سے شروع ہو چکا ہے، تنہائی والی برائیاں بہت ہی عام ہو چکی ہیں۔ آج سے 20-30 سال پہلے کسی تنہائی والے گناہ کو کرنے کے لیے انسان کو ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑتے تھے، ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی انسان وہ تنہائی والا گناہ نہیں کر پاتا تھا کبھی کبھار۔ لیکن آج موبائل نے انسان کے لیے اتنی سہولت فراہم کر دی، اتنا آسان ہو گیا تنہائی والا گناہ، اتنا آسان ہو گیا کہ ایک کلک پر 10 روپے والے ریچارج پر 50 روپے والے ریچارج پر آپ کو 50 MB 100 MB آرام سے مل جاتے ہیں، اور 50 اور 100 روپے میں ایک کلک پر انسان تنہائی والے گناہ کو کر بیٹھتا ہے۔ گندی فلموں کو دیکھا جاتا ہے، بے حیائی والی ویڈیوز، مسلمان برباد ہو رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے دل و دماغ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے جسم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان اللہ کے عذاب کو مول لے رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ تنہائی کے گناہ بہت ہی عام ہو چکے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا ينظر المرأة الى عورت المرأة۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی مردگاہ کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے۔ غور کیجئے، یہاں پر مرد اور عورت کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ مرد کسی مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے اور عورت خود کسی عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے۔ جب مرد کو منع ہے کسی مرد کی شرمگاہ دیکھنا، جب عورت کو منع ہے کسی عورت کی شرمگاہ دیکھنا، تو اگر کوئی مرد کسی اجنبی عورت کی شرمگاہ دیکھتا ہے، کوئی عورت کسی اجنبی مرد کی شرمگاہ دیکھتی ہے، تو پھر یہ کس قدر بڑا گناہ ہوگا۔ اور شرمگاہ سے کیا مراد ہے؟ بخاری کی اس حدیث کی کتاب میں امام بخاری نے ران کو بھی شرمگاہ میں داخل کیا ہے۔ الفخذ عورت، الفخذ عورت، ران یہ شرمگاہ میں داخل ہے۔ پیشاب کی جگہ یا پاخانے کی جگہ وہ تو شرمگاہ میں ہے ہی ہے، مرد کی ران یہ بھی شرمگاہ میں داخل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مرد کسی مرد کی ران کو نہیں دیکھ سکتا، ایک عورت کسی عورت کی ران کو نہیں دیکھ سکتی،
تو پھر سارا بدن اگر ننگا کر کے دیکھا جائے تو کس قدر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ناراض ہونے والے ہیں، کس قدر اللہ کے عذابات کا سلسلہ ہمارے اوپر آخرت میں انتظار کر رہا ہے، ہم غور کر سکتے ہیں۔ تنہائی کے گناہ اتنے عام ہو چکے ہیں اور انسان ایسے بے دھڑک اس کو کر رہا ہے کہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ یاد رکھ لیجئے، ایک حدیث ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ کی وہ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے آئیں گے، بہت ہی نیک لوگ، تہامہ کی پہاڑوں کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، چھوٹی موٹی نیکیاں نہیں، بڑی بڑی نیکیاں، تہامہ کے پہاڑ برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو، پہاڑ برابر نیکیوں کو ہباء منصورا کر دے گا، ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو باطل کر دے گا، ان کی نیکیوں کو بیکار کر دے گا، ان کی نیکیوں کو بے اثر کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا، ثوبان نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے، وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو تہامہ کے پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، لیکن ان کی نیکیاں کل قیامت کے روز برباد کر دی جائیں گی، اللہ کے پاس ان کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ تم ہی میں سے ہوں گے، یعنی مسلمان ہوں گے، وہ لوگ نمازیں پڑھیں گے، وہ لوگ دیندار ہوں گے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن ان کی حالت یہ ہوگی، ان کی حالت یہ ہوگی لَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، ان کی حالت یہ ہوگی کہ جب وہ تنہائی میں ہوتے تھے، جب وہ تنہائی میں ہوتے تھے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو وہ استعمال کرتے تھے، لباس ان کا دین والا تھا، چہرہ ان کا دین والا تھا، نمازی تھے، نمازی تھے، روزے دار تھے، لوگوں کے سامنے ان کا ایک چہرہ تھا، لیکن جب گھر میں ہوتے تو ان کا دوسرا چہرہ تھا، محفل میں بڑا دیندار والا ان کا چہرہ تھا، ایک رخ تھا، لیکن جب گھر میں تنہائی میں بند کمرے میں ہوتے تو ان کا دوسرا چہرہ تھا، جب گھر میں ہوتے، تنہائی میں ہوتے، اکیلے میں ہوتے تو تنہائی میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو وہ استعمال کرتے تھے۔ اللہ نے جن کاموں سے ان کو منع کیا تھا، اللہ نے جن کاموں سے ان کو روکا تھا، یہ لوگ تنہائی میں وہ کام کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی پہاڑ برابر نیکیوں کو، تہامہ کی پہاڑ برابر نیکیوں کو بیکار کر دے گا، باطل کر دے گا، بے اثر کر دے گا۔ غور کیجئے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو ہمارا ایک اچھا چہرہ ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو دیندار بتاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نمازی بتاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم گھروں میں تنہا ہوتے ہیں، رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں، بند کمرے میں ہوتے ہیں، جیسے ہی موبائل ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو استعمال کرنے میں ہم کوئی حرج نہیں سمجھتے، بے پرواہ ہو کر آج ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، بے پرواہ ہو کر ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، ایک کلک پر آج ہمارے سامنے وہ گندی چیزیں، وہ بے حیائی والی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ سے ڈرو۔ کس طرح ڈرو؟ اس طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ انسان اگر بھری محفل میں ہو تب بھی وہ اللہ سے ڈرے، انسان اگر بند کمرے میں ہو تب بھی وہ اللہ سے ڈرے، انسان دن کے اجالے میں بھی اللہ سے ڈرے، انسان رات کے اندھیرے میں بھی اللہ سے ڈرے۔ ہر وقت میں، ہر لمحے میں انسان یہ سوچ کر زندگی گزارے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو نوٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہے۔ یہ فرشتے
ویڈیو کیمرہ لے کر ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری زندگی کی پوری فلم ریکارڈ ہو رہی ہے, ہماری پوری فلم ریکارڈ ہو رہی ہے. ہم سب کے سامنے ہیں تب بھی وہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. ہم بند کمرے میں ہیں تب بھی وہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی کل آخرت کے دن, قیامت کے دن ہماری اس پکچر کو ساری دنیا کے سامنے دکھائے گا. غور کریں, جس کام کو ہم اپنے باپ سے چھپ کر آج دنیا میں کر رہے ہیں, جس کام کو ہم اپنے بھائی سے چھپ کر اس دنیا میں کر رہے ہیں, جس کام کو ہم اپنے دوست و احباب سے چھپ کر بند کمرے میں کر رہے ہیں, اگر ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے, ساری کائنات کے لوگوں کے سامنے, جس میں ہمارے رشتہ دار بھی ہوں گے, جس میں ہمارے دوست و احباب بھی ہوں گے, جس میں ہمارے ائمہ بھی ہوں گے, جس میں ہمارے نیک اکابرین بھی ہوں گے, ان سب کے سامنے اگر ہماری زندگی کی پکچر چلائی جائے, اگر ہماری زندگی کی پکچر چلائی جائے اور وہ مناظر ہمارے آنکھوں کے سامنے, ساری کائنات کے لوگوں کے سامنے بتائے جائیں, تو اس وقت کس قدر پشیمانی کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا, کس قدر شرمندگی کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. شرمندگی تو ہوگی ہی ہوگی, شرمندگی تو ہوگی ہی ہوگی. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سخت سے سخت عذاب ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو بند کمرے میں تنہائی میں کرتے ہیں. یاد رکھ لیجئے, کل قیامت کے دن احادیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبان کو تالا ڈال دے گا, زبان کو تالا ڈال دے گا, اور جسم کے جو سارے اعضاء ہیں ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ زبان دے دے گا. یہ آنکھ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے بتائے گی, یہ آنکھ بتائے گی کہ اے اللہ, اس نے میرے ذریعے سے کن کن بے حیائی والی چیزوں کو دیکھا تھا. یہ کان بتائیں گے کہ اے اللہ, اس کے ذریعے سے اس نے کن کن بے حیائی والی باتوں کو سنا تھا. یہ ہاتھ بتائیں گے کہ کس طرح بے حیائی والی چیزوں کو اس نے پکڑ کر دیکھا تھا. یہ انگلیوں کے جو پور ہیں, انگلیوں کے جو پور ہیں, ان پوروں کو زبان دے دی جائے گی. آج ہم جتنی آسانی کے ساتھ اپنے موبائل کی اسکرین پر ان انگلیوں کو چلا رہے ہیں, انگلیوں کا ایک کلک جو ہمیں گندی چیز کو ہماری سامنے لا رہا ہے, ان غلط ویڈیوز کو, بے حیائی والے ویڈیوز کو جو ہم ان انگلیوں کے ذریعے سے کلک کر کر کے آج جو ہم دیکھ رہے ہیں, کل قیامت کے دن اللہ کی قسم یہ انگلیوں کے پور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے والے ہیں, اللہ کے سامنے گواہ بننے والے ہیں کہ اللہ, اس نے اس غلط کام کو میرے ذریعے سے مجھے استعمال کر کے اس نے غلط کاموں کو دیکھا تھا, غلط چیزوں کو اس نے دیکھا تھا. آج یہ موبائل ہمارے لیے زحمت ہے کیونکہ اس سے ہم گندی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. بہت ہی زیادہ سخت سے سخت ترین عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو اس طرح کی بے حیا والی چیزوں کو دیکھتے ہیں. اسی طرح موبائل ہمارے لیے زحمت بن جائے گا اس وقت جب کہ ہم اس موبائل کے خریدنے میں, اس موبائل کو استعمال کرنے میں فضول خرچی کریں گے. فضول خرچی, اسراف. موبائل ہمارے لیے ضرورت ہے, ضرورت کی چیز. 3000 کا موبائل خرید کر آج ہم اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. 5000 کا موبائل خرید کے آج ہم اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن ہم آج موبائل کو خریدنے میں 20,000 کا موبائل, 40,000 کا موبائل, 50,000 کا موبائل, 70,000 کا آئی فون موبائل آج ہمارے پاس, حالانکہ موبائل کو خریدنے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں. کبھی کبھار گھر چلنا مشکل ہوتا ہے, بیوی کی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی, بچوں کی پڑھائی کا انتظام نہیں ہو رہا ہے, مدرسوں والوں کو فیس پینڈنگ ہے, اسکول والوں کو فیس پینڈنگ ہے, بیوی بچوں کے حقوق, ان پر جو خرچ کرنے والی چیزیں ہیں وہ ادا نہیں ہو پا رہے ہیں. لیکن خان صاحب جا کر 70,000 کا موبائل خریدتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, اپنی شان اور شوکت جتانے کے لیے. فضول خرچی آج موبائل خریدنے میں بہت سارے لوگ اس چیز کا کوئی خیال نہیں رکھتے, حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچی کرنے سے منع کیا ہے.
منع کیا ہے. اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں. اگر ہم فضول خرچی کر کے شیطان کے خاندان میں ہمارا شمار ہو جائے، شیطان کے بھائی اگر ہم بن جائیں تو ہماری عبادتیں ساری بیکار ہیں. شیطان ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے گا، شیطان ہمیں گمراہ کر کے چھوڑے گا، شیطان ہمیں گناہوں کی طرف لے جائے گا. اور جو لوگ دکھاوے کے لیے انسٹالمنٹ پر لا کر فون خریدتے ہیں، انسٹالمنٹ، حالانکہ یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. انسٹالمنٹ پہ جو بھی چیز خریدتے ہیں، خصوصاً ہمارے انڈیا میں جو بھی ہم انسٹالمنٹ پر چیز خریدتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق بینک کے ساتھ ہوتا ہے، بینک کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے. اس میں بھی سود شامل ہے، انٹرسٹ اس میں شامل ہے، سود اس میں شامل ہے. جہاں پر لینے اور دینے میں سود شامل ہو جائے وہ چیز ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہے. انسان کے پاس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، فون خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، پھر بھی سود پہ خریدتا ہے، حرام طریقے سے خریدتا ہے، قرض لے کر قرض میں ڈوب جاتا ہے. بہت ساری پریشانیوں کو اپنا کر فضول خرچی کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی شان اور شوکت کو جتانے کے لیے بڑے بڑے قیمتی موبائل کو آج لوگ خرید رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیاری بیٹی کو ایک مرتبہ کہتے ہیں لا تلبس الذهب فإني أخشى عليك اللهب. اے میری پیاری بیٹی، اے میری پیاری بیٹی، تم سونا نہ پہنا کرو. حالانکہ سونا عورتوں کے لیے جائز ہے، سونے کے زیور پہننا عورتوں کے لیے جائز ہے، لیکن قربان جائیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیاری بیٹی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تلبس الذهب فإني أخشى عليك اللهب. اے بیٹی تو سونا نہ پہن، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ سونا تیرے لیے آگ کے انگارے نہ بن جائیں، یہ سونا تیرے لیے آگ کے شعلے نہ بن جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی عورتیں اپنی سہیلیوں کو دکھانے اور جلانے کے لیے سونا پہنتی ہیں، وہ سونا ان کے لیے آگ کے انگارے بن جائیں گے. ریاکاری کے طور پر اگر کسی جائز چیز کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، دکھاوے کے طور پر کوئی عورت کسی کو دکھانے کے لیے سونا پہنتی ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ سونا ایسی عورت کے لیے کل قیامت کے دن آگ کے انگاروں کی شکل اختیار کر لے گا. آگ کے انگاروں میں اس سونے کو تپا کر ایسے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا جو سونا پہنتی تھیں لیکن ان کا مقصد لوگوں کو دکھانا تھا، اپنی شان اور شوکت کو جگانا تھا. جب سونے کا یہ عالم ہے، یہ حالت ہے، تو پھر موبائل بھی اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑی قیمت کا موبائل اگر ہم خریدیں گے تو یہ موبائل بھی رحمت کے بجائے ہمارے لیے زحمت بن جائے گا. اسی طرح یہ موبائل ہمارے لیے رحمت سے زحمت بن جائے گا اس وقت جبکہ اس موبائل کے ذریعے سے کوئی مرد کسی اجنبی عورت سے بات کرے گا، اسی طرح کوئی عورت کسی اجنبی مرد سے بات کرے گی، تو یہ موبائل زحمت بن جائے گا ایسے مرد اور عورتوں کے لیے. آج آپ دیکھ لیجئے کتنے مرد اجنبی لڑکیوں سے فون پر گفتگو کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں. آج مرد اور عورت کا تعلق بہت ہی آسان ہو چکا ہے. آج سے 20, 30, 40 سال پہلے کسی نوجوان لڑکے کو کسی نوجوان لڑکی کے لیے کوئی لیٹر پہنچانا ہوتا، کسی کو اپنی محبت کا اظہار کرنا ہوتا، کسی کو اس بے حیائی کی چیز کی طرف دعوت دینا ہوتا، کسی کو اپنی عشق کا اظہار کرنا ہوتا، تو بہت ٹائم لگ جاتا اور بہت اس میں پیسہ خرچ ہوتا. لیکن آج موبائل کے ذریعے سے اتنی آسانی ہو چکی ہے کہ ایک اجنبی مرد اجنبی عورت سے سیکنڈوں میں رابطہ کر سکتا ہے، عورت مرد سے سیکنڈوں میں رابطہ کر سکتی ہے.
آج اسی چیز کی وجہ سے خاندان کے خاندان تباہ اور برباد ہو رہے ہیں. بہت سارے شادی شدہ لوگ آج ایک لمبی فہرست ہمارے سامنے ہے, ایک بڑی لیسٹ ہمارے سامنے ہے. کئی مرد اور کئی عورتیں جن کی طلاق اور خلا ہو رہے ہیں. آج طلاق اور خلا کے پیچھے سبب یہی ہے کہ موبائل پر مرد نے کسی عورت کے ساتھ, کسی اجنبی عورت کے ساتھ چیٹنگ کر لیا, بیوی نے کسی غیر مرد کے ساتھ چیٹنگ کر لیا, شوہر کو پتہ چل گیا, بیوی کو پتہ چل گیا, تو یہ چیز آج طلاق اور خلا تک پہنچ رہی ہے. بہتات ہے, بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ آج میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. یہ اسی موبائل کا نتیجہ ہے, موبائل کو غلط استعمال کرنے کا نتیجہ ہے. آج لڑکیاں بھی لڑکوں کے ساتھ جو بات کرتی ہیں بہت ہی نزاکت کے ساتھ بات کرتی ہیں, لچکدار آواز میں بات کرتی ہیں, میٹھی آواز میں بات کر لڑکوں کو اپنی طرف لبھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور لڑکے بھی موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے اگر کوئی اجنبی عورت اس کو ضرورت پڑ جائے کسی غیر مرد سے بات کرنے کے لیے, ضرورت کے موقع پر کیا تعلیم دی گئی, کیا ادب بتایا گیا, کیا طریقہ بتایا گیا. عورت کے لیے کہا گیا, لڑکی کے لیے کہا گیا کہ وہ کسی اجنبی مرد کے ساتھ بات کرے تو نرم آواز سے بات نہ کرے, نرم اور میٹھی آواز سے بات نہ کرے, نزاکت سے لچکدار آواز سے بات نہ کرے. اگر وہ ایسا کرتی ہے تو سامنے والے مرد کے دل میں جو مرض ہے, سامنے والے مرد کے دل میں جو مرض ہے, جو عشق والا مرض, جو محبت والا مرض, وہ فوراً اس کو کیچ کر لیتا ہے. بات ہلو اور ہائے سے محبت اور عاشقی اور معشوقی تک پہنچ جاتی ہے. خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں, خاندانوں کی ناک کٹ جاتی ہے. عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ تھوڑا روبدار آواز میں بات کریں. کسی اجنبی مرد سے بات کرنا ہے, دروازے پر کسی اجنبی مرد نے دستک دے دی, شوہر کے لیے کوئی آدمی آ گیا تھا, اپنے بھائی کا کوئی دوست آ گیا تھا, عورت کو مجبوری کی صورت میں غیر مرد سے بات کرنا ہے تو پردے کی آڑ میں رہ کر سخت لہجے میں اس سے بات کریں, یہ حکم دیا گیا ہے. کیونکہ مرد کے اندر جو مرض ہے وہ مرض دور ہو جائے, مرد کو موقع نہ ملے, محبت کا, عاشقی کا موقع نہ ملے. عورتوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے, لیکن افسوس ہوتا ہے آج لوگ اجنبی مرد اور اجنبی عورتیں ایک دوسرے سے فونوں پر گھنٹے گھنٹے باتوں پر باتیں کر رہے ہیں, چیٹنگ پر چیٹنگ کی جا رہی ہے, راتوں میں جاگ جاگ کر چیٹنگ کی جا رہی ہے. مرد بیچارہ شوہر تھکا ہوا گھر میں آتا ہے اس ارادے سے کہ میں گھر میں آ کر اپنی بیوی کے ساتھ سکون حاصل کروں گا, دو چار باتیں کر کے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے سارے دن کی تھکان کو میں دور کر لوں گا. لیکن بیوی یہاں پر اپنے شوہر کا حق موبائل کو دے رہی ہے. شوہر آ کر گھر میں بیٹھ گیا, بیوی یہاں پر موبائل میں مصروف ہے, گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹے ہو گئے. وہاں پر بیوی یہ سوچتی ہے کہ شوہر کے ساتھ میں کچھ دیر بات کر کے اپنے دل کی باتوں کو اس کے سامنے رکھ کے اپنے دل کو خوش کر لوں گی, کچھ وقت کچھ لمحہ میں اچھا وہاں پر اپنے شوہر کے ساتھ بتا لوں گی. لیکن شوہر اپنے گھر میں آ کر موبائل پر مصروف ہو جاتا ہے, گھنٹے گھنٹے 2 گھنٹے اپنے موبائل پر مصروف ہو جاتا ہے. بیوی کا حق وہاں پر موبائل کو دیتا ہے, تو وہیں سے بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں, میاں بیوی کے درمیان بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں. آج بہت سارے نوجوانوں کو اور شادی شدہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں, جو لوگ اسکولز میں پڑھے تھے, 10 کلاس تک پڑھے ہیں, تو واٹس ایپ کا ایک گروپ بنایا جاتا ہے 10th کلاس بیچ 2011 2010. اس میں مرد بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں, لڑکے بھی ہوتے ہیں, لڑکیاں بھی ہوتی ہیں, جن کی شادیاں ہو چکی ہیں, جن کے بچے ہو چکے ہیں. اب جس طرح کی دوستی پڑھنے کے زمانے میں ان کی تھی, جو ہوا شادی سے پہلے جو ہوا تھا وہ ہوا, لیکن شادی کے بعد بھی وہ ماضی کی چیزیں, وہ پاسٹ کی چیزیں
اپنی چیٹنگ والے گروپ میں شیئر کرتے ہیں، وہاں پر مرد اور عورتیں، لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے ہنسی اور مذاق کر لیتی ہیں۔ اب شوہر کی نگاہ اس گروپ پر پڑ جاتی ہے، بیوی اپنے کسی کلاس میٹ کو کوئی میسج اس نے بھیج دیا ہے، کالج میں پڑھنے والے ساتھی کو بیوی نے کوئی میسج بھیجا ہے جس میں ہنسی مذاق کی بات تھی، دل جوئی کی بات تھی، تو وہیں سے مرد کے دل میں، شوہر کے دل میں اپنی بیوی سے متعلق بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بدگمانی طلاق تک لے کر جاتی ہے، یہ بدگمانی بڑے بڑے جھگڑوں اور خلا تک لے کر جاتی ہے۔ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کلاس میٹ ہمارے تھے وہ ختم ہو چکی بات، جو کالجوں میں ہم نے پڑھا تھا وہ ختم ہو چکی بات۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر کوئی مرد کسی اپنی کلاس میٹ کو میسج کرتا ہے، یا کوئی عورت اپنے کسی دوست کو، کلاس میٹ کو میسج کرتی ہے، تو یہ کسی بھی قدر جائز نہیں ہے۔ اجنبی مردوں سے بات کرنا، اجنبی مردوں سے گفتگو کرنا آج بہت ہی عام ہو چکا ہے۔ بے حیائی کا یہ عالم ہے، بے حیائی کا یہ عالم ہے۔ شرمناک ہو کر افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے، ہمارے مسلمان نوجوانوں کی حالت، آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ، ہمارے مسلمان نوجوانوں کی یہ حالت ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، رمضان کا مبارک مہینہ، رات بھی ہے تو اللہ کی رات، مبارک رات ہے، لیلۃ القدر ہے، جس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا، جس رات میں جاگ کر عبادت کرنا 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا، اس میں ثواب دینے کا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے، اس قدر مبارک رات ہے، لیکن ہمارا مسلمان نوجوان جمی چٹو کے پاس دیول میں جا کر موبائل لے کر بیٹھ جاتا ہے، اپنی محبوبہ کے ساتھ بات کرنا شروع کرتا ہے رات کے 10:30 بجے سے، رات کے 10:30 بج رہے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، مبارک رات ہے، جس رات میں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، وہاں پر وہ نوجوان مسلمان مندر میں بیٹھ کر اپنی محبوبہ سے 10:30 بجے رات کے بات کرنا شروع کر دیتا ہے، بات کرتے کرتے سحری کا وقت 4 بج جاتے ہیں، 4 بج جاتے ہیں۔ غور کیجئے یہ موبائل نے کس طرح ہماری نوجوان نسل کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ آج ہماری یہ حالت ہے، موبائل ہمارے لیے رحمت سے زحمت بن جائے گا اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے۔ یہ موبائل انسان کے جسم پر بھی بہت زیادہ اثر چھوڑ رہا ہے، انسان کی صحت اس موبائل سے خراب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنا قتل نہ کرو۔ آج بہت سارے نوجوان، بہت سارے مسلمان اتنا زیادہ موبائل اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اتنا استعمال کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ آج مفلوج ہو چکے ہیں، بیکار ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ذہن آج خراب ہو چکے ہیں، مینٹل ہو چکے ہیں، جسم میں قوت نہیں، جسم میں طاقت نہیں۔ آج ہم لوگ موبائل کو زیادہ استعمال کر کے اس کے اندر سے جو شعاعیں نکلتی ہیں، موبائل کے اندر سے جو شعاعیں نکلتی ہیں، انسان کے جسم پر بہت ہی گہرا اثر چھوڑتی ہیں۔ وہ شعاعیں انسان کے جسم کو بہت ہی زیادہ متاثر کرتے ہیں، انسان بیمار ہو جاتا ہے، انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے ہاتھوں سے خود اپنے جان کو برباد نہ کرو، اپنے جسم کو اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کرو۔ آج ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، موبائل کو کثرت سے استعمال کر کے سو رہے ہیں، تکیے کے بازو، کان کے بازو موبائل ہیں، سونے کے وقت بھی موبائل کو دور رکھنا آج ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہر جگہ باتھ روم میں جاتے ہیں موبائل ساتھ، فلاں جگہ جاتے ہیں موبائل ساتھ، اتنا کثرت کے ساتھ کہ ہمارے جسم آج اس موبائل کو زیادہ استعمال کر کے برباد ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس موبائل کو رحمت بنائے، زحمت نہ بنائے، اس موبائل کو صحیح طریقے سے ہمیں استعمال کرنے والا بنائے۔ اس موبائل کے جو غلط طریقے ہیں ان غلط طریقوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر شرک سے بچائے،
ہر بدعت سے بچائے، ہر گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے، قبر کے عذابات سے بچائے، جہنم کے سانپ اور بچھوؤں سے ہماری حفاظت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام کر دے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان غیر مسلم تنظیموں کو یا تو ہدایت دے یا پھر ان کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پر قائم رکھے۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کرے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کرے، اور مرنے سے پہلے ہمیں سدھر جانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔